السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انسان سفر میں ہو تو کتنا سفر کرنے کے بعد وہ اپنی نماز کو قصر کر سکتا ہے؟ آئیے اس متعلق صحیح مسلم کے اندر موجود 2 احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور یقیناً انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اپنی نماز کو قصر کرتے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل 3 فرسخ کوئی سفر کر لیتے، 3 فرسخ سفر کر لینے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قصر کیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز مدینہ کے اندر پڑھائی اور آپ نے ہمیں 4 رکعتیں پڑھائیں۔ پھر اس کے بعد سفر شروع ہوا تو مقام ذوالحلیفہ پر پہنچے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، یعنی نماز کو قصر کیا۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے سفر شروع کرنے کے بعد ذوالحلیفہ پر پہنچ کر 2 رکعتیں ادا کر کے سفر کو متعین کر دیا، بتا دیا کہ جب اتنا سفر ہو جائے تو نماز قصر ہو سکتی ہے۔ اب مدینہ سے مقام ذوالحلیفہ کا سفر وہاں رہنے والے، وہاں جا کر دیکھنے والے یہ بتا سکتے ہیں، بخوبی بتا سکتے ہیں کہ 9 سے 10 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کہ 3 فرسخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر لینے کے بعد نماز کو قصر کرتے تھے۔ اس کے مطابق 3 فرسخ 3 میل اور تقریباً 16 سے 17 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ تو کم از کم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام ذوالحلیفہ پہ نماز کو قصر کیا وہ سفر 10 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ تو کوئی بھی آدمی جب سفر کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جب وہ مقام ذوالحلیفہ جتنا سفر کر لے، یعنی مدینہ سے ذوالحلیفہ کا سفر تقریباً 10 کلومیٹر بنتا ہے، جب وہ اتنا کر لے تو نماز کو قصر کرے گا۔ یہی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی عمل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔